بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پروفیسر ڈاکٹر صوفیہ کے حب الاسلام کی داستان۔ میں نے ایک کٹر عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میری والدہ ہمیں ہر ہفتے چرچ میں لے جانے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ میرے والد ریاضی کے استاد تھے۔ وہ بہت مذہبی نہیں تھے۔ میں اپنی تعلیم کے دوران حیران و پریشان رہا کرتی تھی، کیونکہ مخصوص رسم و رواج اور چرچ میں حاضری کے ساتھ میرے ذہن میں ایمان و توحید سے متعلق بعض ایسے سوالات آتے تھے جن کا جواب چرچ کے پاس نہیں تھا۔ پھر میں نے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی میں مذہبی علوم کے شعبے میں داخلہ لیا۔ وہاں تاریخ اور مقابل ادیان کا گہری نظر سے مطالعے کے باوجود میں اسلام کے متعلق بدظنی کا شکار رہی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے میں نے جو کتابیں پڑھی تھی وہ سچ نہیں تھی، کیونکہ وہ مشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ آخر مجھے ایک بڑے عالم کی کتاب دینیات پڑھنے کو ملی اور سید قطب مصری کی معلم فی الطریق کا انگریزی ترجمہ ملا۔ اس سے مجھے اپنے سوالات کا تسلی بخش جواب ملا۔ اس کے بعد میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ انہیں مسلمان مفسرین نے لکھا تھا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ خریدا اور اس کی آیات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ جب میں اسلام کے متعلق پوری طرح یکسو اور مطمئن ہوئی تو اسلام مرکز گئی اور کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ میرے رشتہ داروں نے اسے معمولی کی بات سمجھ کر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن میری چند سہیلیوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، خصوصاً جب میں نے یونیورسٹی میں حجاب لینا شروع کر دیا تو بعض دوستوں نے میرے ساتھ بحث و مباحثے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نئی چیز ہمیشہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے اور شروع میں یقیناً بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب تو پردہ عام ہو چکا ہے۔ مجھے مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور اس راستے میں آنے والے مصائب کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ الحمدللہ حجاب کے سلسلے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے۔ میں اپنی تمام سہیلیوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور ان میں سے بعض نے اسلام قبول بھی کر لیا ہے، لیکن میری شادی کے بعد کافی تبدیلیاں واقع ہوئی۔ میرے قابل مجھ سے کہتے ہیں کہ جب تم نے خیر کو پا لیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ عربی سیکھنے میں انہوں نے میری بڑی مدد کی۔ الحمدللہ میری روزانہ کی مصروفیات تدریس، لیکچر اور دیگر پروگراموں میں شرکت پر مشتمل ہیں۔ اولاد کی تربیت سب سے اہم کام ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر دیگر طلباء کی طرح ہمارے بچے بھی سویڈش اسکول میں جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ آموختہ کرتی ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ عربی سیکھنے کے لیے ویڈیو کیسٹ دیکھتے ہیں۔ نماز اور ذکر کے اہتمام کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے ہم انہیں کوئی ایک آدھا اسلامی قصہ سناتے ہیں اور بعض نصیحتیں کرتے ہیں۔ ہر ہفتے کے آخر میں عربی پڑھنے اور سیکھنے کی مشق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بچوں کے اخلاقی اور تعلیمی امور بہت اچھے ہیں۔ وہ عربی، سویڈش اور نارویجن تینوں زبانوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ عورت مرد کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد یکساں طور پر گھر، اولاد اور دعوت دین کے لیے کام کریں۔ موجودہ زمانے میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ گھر عورت کے لیے بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے، لیکن جاہل عورت کوئی کام بھی صحیح طرح نہیں کر سکتی۔ بچوں کی تربیت کے لیے زندگی اور معاشرے کے تجربات اور مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کی خدمت کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ہمارا موجودہ تربیتی نظام خواتین کو مربی اور داعی بنانے کے بجائے انہیں ناکارہ اور پسماندہ بناتا ہے، حالانکہ وہ آنے والی نسلوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں۔ میں نے قرآن کا اسکینڈینیون زبان میں ترجمہ شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ فریضہ حج ادا کرنے کی میری نیت ہے اور میں صاحبیت کی تقلید کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ اپنا فریضہ بہتر طور پر ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور تمام کوششوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ سویڈن میں مختلف قوموں کی مسلمان خواتین رہتی ہیں، جن کا تعلق یورپ، ایشیا، افریقہ،
امریکہ اور عرب ممالک سے ہوتا ہے۔ ہم نے خواتین کی خدمت اور اسلامی دعوت کے کام میں تمام مسلمان خواتین کو شریک کرنے کے لیے ایک متحدہ پلیٹ فارم کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی ہے تاکہ اس کے ذریعے خواتین آسانی سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ خواتین لڑکیوں اور بچوں کے لیے ہفتہ واری عربی اور سویڈش زبان میں درس ہوتے ہیں۔ عورت کے مسائل اور ضروریات سے متعلق سیمینار اور ورکشاپ منعقد ہوتی ہیں۔ تربیتی کیمپ اور سالانہ کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عورت کے مسائل، مشکلات اور اس کے حقوق کے دفاع کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند اور پناہ گزینوں کے لیے ہم فنڈ جمع کرتے ہیں۔ ہماری سرگرمیوں کے نتیجے میں پروگراموں کی نوعیت اور خواتین کی ضرورت کے مطابق اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً بوسنیا اور یورپ کی خواتین قرآن و حدیث کی تعلیمات سیکھنے میں دلچسپی لیتی ہیں۔ عرب خواتین بچوں کی تربیت اور کھانے پکانے سے متعلق لیکچرز میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، جبکہ صومالی خواتین کی کوشش عربی سیکھنے کی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں میاں بیوی کی تعلیمی قابلیت اور مقام ان کے رجحانات کی سمت متعین کرتا ہے، لیکن مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ ہم عورت کی مکمل مدد کریں تاکہ وہ دین کے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کام کے لیے بڑے صبر و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ خرافت اور جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم خواتین کو یہ باور کرائیں کہ اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورت کا کیا کردار ہے، لیکن عورت کو اس کے اخلاقی دائرے سے باہر لا کر آزادی کی بات کرنا، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بیچے یا اپنی اولاد کو ممتا کی محبت سے محروم کر کے انہیں خادموں کے حوالے کر دے اور دوسروں کی خدمت حاصل کرے، یہ ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ عورت کے لیے ضروری ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرتی رہے۔ اس طرح فطری امنگوں کی تکمیل ہوتی ہے اور خاندان کے افراد میں محبت اور الفت پنپتی ہے اور پورے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تسلیمہ نسرین کی سویڈن آمد پر میں نے ایک چینل پر تبصرہ کیا تھا۔ تسلیمہ نسرین کا کوئی علمی مقام نہیں، اس نے سیاسی پناہ اور سستی شہرت کے حصول کے لیے مغرب کو استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے مخالفین اور حامیوں دونوں کی طرف سے اس قسم کے اہتمام کی ہرگز مستحق نہیں تھی۔ قرآن پاک اس زمانے کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہیے وہ اس طرح کے لوگوں کو اہمیت نہ دیں اور انہیں آزادی اظہار کے ہیرو نہ بنائیں۔ قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ وہ غلاموں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کرے، لیکن مسلمانوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک کو آزادی رائے کے نظریے کے دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے، نہ یہ کہ جذبات اور اشتعال کا اظہار کیا جائے۔ مجھے پہلے پاکستان، سوڈان اور الجزائر میں خواتین کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی۔ اس کے علاوہ میں نے 3 بین الاقوامی کانفرنسوں بالترتیب عمان، لاہور اور استنبول میں شرکت کی ہے۔ الجزائر میں منعقد ہونے والی خواتین کانفرنس مجھے پسند آئی، جس میں معروف داعیہ زینب غزالی اور اردن سے سمیرہ نے شرکت کی تھی۔ مجھے عمرہ ادا کرنے سے بہت سکون حاصل ہوا۔ میں مکہ اور مدینہ بار بار جانا چاہتی ہوں۔ جدہ شہر کی ترقی اور جدت بہت پسند آئی۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اکثر مسلم ممالک میں دین بس روایت اور رسم و رواج کا نام ہے، ماں سوائے اس کے جوانوں میں اسلام کی حیا اور معمولی کی زندگی مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے یہ دورہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ کام پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر میں عرب اور اسلامی ممالک کا دورہ اس سے قبل کر لیتی تو شاید پھر میں دین پر اتنی سختی سے کاربند رہنے والی نہ بن سکتی، کیونکہ کتابوں میں اپنے مطالعے کے دوران اس کے جو افکار، عقیدے اور ثقافت کی میں نے حسین صورت دیکھی تھی، وہ ان ممالک کے لوگوں کی زندگی میں مفقود نظر آئی، بلکہ بعض ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے جو بالکل اسلامی روح کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔